کہ علامات قیامت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تم سب لوگ جنہوں نے مجھ سے اکتساب فیض کر رکھا ہے، تم سب کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ بنیادی احوال ہے جہاں سے گویا قیامت کی علامات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی ناراضگی اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو جتنی ان کے دوستوں کی ناراضگی، اسے محفوظ کرنا اور ٹھیک رکھنا زیادہ ضروری ہو۔ گویا اب ہمارا قیامت کی طرف سفر جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدمتگار جو ہے، لونڈی جو ہے، وہ اپنے مالک کو جنم دے، بیٹی ماں کو گالی دے۔ جب اپنے وجود سے زندگی پانے والی اولاد اپنے باپ کی جنسی استحصال سے محفوظ نہیں رہ سکتی، حضور نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے نا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کے دن توبہ کا تصور نہیں ہوگا، اس وقت کی جانے والی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسے باقی ساری عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں۔ کہ آخری زمانے میں آنے والے لوگ اپنی رہائشیں تعمیر کریں گے، گھروں کے بالا خانے بادلوں میں ہوں گے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس بات نے انہیں قیامت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اللہ سے غافل کر رکھا ہوگا؟ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، اس نے ان کو اللہ سے جو غافل کر دیا ہوگا۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو ڈیپ میٹر۔ آج ڈیپ میٹر کی سکرین پر ایک سنجیدہ اور بڑا اہم مسئلہ اور ایک ایسی گفتگو کرنے والے ہیں کہ جس کے متعلق بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، جبکہ آج ہم جس ٹاپک کے متعلق ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ہم علامات قیامت تو سنتے جا رہے ہیں، واقعات کو بھی سنتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم خوف زدہ بھی ہیں کہ کیا ہم اس طرح کے اعمال بھی کر رہے ہیں، کیا قرب قیامت جو نزدیک آتی جا رہی ہے قیامت، کیا اس کی ہم تیاری بھی کر پا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ جو رویوں کی علامات ہیں وہ کیا ہیں۔ کیا واقعات جو ہم اکثر اوقات سنتے ہیں وہی قیامت کے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی باطنی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں اور ظاہری جو ہیں وہ تو سامنے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید طارق شریف زادہ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ علامات قیامت کیا ہے اور رویوں کی علامات کیا ہے، ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر فرسٹ آف آل تھینکس فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سر آج ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی پر اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کا خروج اور اس کے آنا 2026 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دجال آ جائے گا، تو ڈسکس یہ کریں گے کہ علامات قیامت ہے کیا، رویوں کی علامات کیا ہیں، اور کون سی ایسی علامات ہیں کہ جو باطنی ہیں لیکن ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے، اور کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہری ہیں۔ تو اس سلسلے کا سر آغاز آپ کیجیے گا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ انسانی تاریخ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روز اول سے جو چند بنیادی اساسی سوالات جنہوں نے انسان کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھا، اور کیونکہ دنیا کے تمام انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کی جو تبلیغ تھی، ان کے اعتقادات میں ان کے ساتھ وابستہ لوگوں کو جو تعلیمات فراہم کی گئیں، ان میں جہاں پروردگار عالم کی توحید خالص کے ساتھ انبیاء و مرسلین نے اپنے زمانے کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، پھر اپنی رسالت اور اپنی ذمہ داریاں ان کے اوپر آشکار کیں، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے جزا و سزا کا ایک تصور دیتے ہوئے قیامت کے حوالے سے ایمانیات میں اس بنیادی عقیدے کو شامل کیا۔ بالکل۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جس زمانے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے کے اندر بھی جب قیامت کے احوال پر حضرت آدم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لوگ سوالات کرتے ہیں، یعنی آپ کی جو اولاد ہے براہ راست وہ آپ سے اس وقت سوال کرتی ہے جو بطور امتی اور بطور سامع وہاں موجود ہیں۔ جی۔ تو باقی سوالات کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک بہت بنیادی اور اساسی زیر بحث آنے والا نقطہ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں تھا کہ قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی، اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ اب ہم گویا قیامت کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ گزرتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ سوال جو ہے یہ الہیات کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں آنے والے تمام انبیاء کا جو احوال انسانوں کے پاس محفوظ ہے، ان کا جو مکالمہ اپنی امتوں کے ساتھ رہا، اس میں ان کی امتوں کی طرف سے ہر مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ قیامت پر ایمان کا آپ نے ہمیں بتایا اور یہ تقاضا بتایا، اللہ کی منشا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ آخرت پر اور جزا اور سزا کا جو ایک تصور ہے، اور اس سے پہلے
قیامت اور آثار قیامت جو ہیں، قیامت کے آنے کے جو آثار ہیں ان کے حوالے سے یعنی بحث ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو فرما رکھی ہے، اور جہاں قیامت کی بات ہوئی ہے وہیں پر آثار قیامت جو ہیں ان کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی امت کو ایک گویا پیشگی خزانہ عطا کر دیا، تاکہ امت ان احوال کی تصدیق پاتے ہوئے جیسے جیسے ان کے سامنے وہ سٹیپس آگے بڑھتے جائیں، زندگی اجتماعی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے، تو وہ یقین کرتے جائیں کہ گویا اب ہمارا قیامت کی طرف سفر جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اصحاب رسول موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں قیامت کا جو احوال ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر دیا، یعنی اسے تفصیل سے نہیں بیان کر دیا؟ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے قیامت کا احوال ہم پر ایسے واضح کر دیا ہے گویا ہم قیامت کو دیکھ رہے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں، یعنی اتنا تفصیل سے بتا دیا ہے۔ کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا احوال تو میں نے تمہیں پہنچا دیا، کیا ایسا نہ کر دوں کہ تم پر قیامت کے جو آثار ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تمہارے درمیان بیان کر دوں، تاکہ تمہیں قیامت تک پہنچنے میں آسانی ہو، اسے جانچنے میں آسانی ہو، اور گویا دوسرے لفظوں میں قیامت کے لیے اپنی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ اصحاب رسول سراپا سماعت ہو گئے، رسول رحمت کے ارد گرد ہلکا بگوش ہو گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں رحمت نشان جو ہے اس سے کس طرح کی جو ہے وہ خیر امت کے لیے ایک محفوظ کرنے کا ایک سامان پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ یعنی اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس احوال کو بیان کیا، اور میں یہاں آپ کے سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ قیامت کے حوالے سے اتنی تفصیل کے ساتھ احوال موجود ہے، اور آثار القیامہ کے حوالے سے بھی اتنا تفصیل سے احوال موجود ہے، اس کی پیشگوئیوں کے حوالے سے، اس سے پہلے کے واقعات کے حوالے سے، کہ ایک متعدد جو احادیث کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے ذخیرہ احادیث میں اپنی اپنی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کی باقاعدہ الگ سے باب قائم کیے ہیں، اور اس عنوان کو الگ سے مرتب کیا ہے، جس میں جو بڑی علامات ہیں ان کو پھر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، جس میں امام مہدی کا ظہور ہے، اور باقی جو آگے آنے والے واقعات ہیں، دجال ہے، حضرت جناب مسیح علیہ السلام کا آنا ہے، اور اس طرح کی جو باقی دعوت الارض ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس طرح کے جو بڑے واقعات ہیں ان سب کو بڑی تفصیل کے ساتھ پھر احادیث کو وہاں مرتب کیا۔ لیکن یہاں جو میں ترتیب آپ کے سامنے اور آپ کے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس خیر میں آپ کے سامعین کو شریک کرنا مقصود ہے، وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا یعنی تفصیل سے دیکھا کہ ویسے تو آپ کی جو بڑی معروف کتاب ہم سب جانتے ہیں جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، جو الصحیح اصل میں جس کا نام الصحیح ہے، اور جسے عرفیت میں ہم امام بخاری کی نسبت سے بخاری شریف کہتے ہیں، وہ تو یقیناً احادیث کا ذخیرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کی کئی اور کتابیں جو ہیں وہ بھی سرکار دو عالم کی زندگی سے خیر منتقل ہمیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں الادب المفرد ہے، بالکل اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بڑا، یعنی ہم اسے جب پڑھتے ہیں تو بڑا ہم تک یہ جو عنوان ہے یہ بڑا کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے اس کے عنوان کو سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے، اس کے آسان ابلاغ کے لیے، اس کا نام ہی آثار القیامہ رکھا ہے۔ الآثار القیامہ ایک ایسا رسالہ ہے جس کے اندر انہوں نے وہ ساری احادیث اکٹھی کر دی ہیں جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے احوال کے طور پر بھی اور قیامت سے پہلے کے واقعات کے طور پر جتنا ذخیرہ حدیث موجود ہے نا، ان ساری احادیث کو گویا ایک جگہ کمپائل کر دی ہے، اور اسی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی علامت قیامت کی یہ ہے، یا قرب قیامت کا پہلا نشان یہ ہے کہ میں تم میں سے اٹھا لیا جاؤں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سارے انبیاء و مرسلین اپنی تبلیغ میں جو چوتھا بنیادی اساسی نقطہ تھا جو لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے رہے، وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا، اور ہر نبی نے سرکار دو عالم کے ذکر کے وقت یہ بتایا کہ نبی آخر الزمان، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایسا نبی جو آخری زمانے میں آنے والا ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم کا جو زمانہ ہے وہ حضور کے ظہور ظاہری سے لے کر
قیامت تک کا یہ جو پورا زمانہ ہے نبوت کے اعتبار سے یہ پورا عرصہ نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ آخری زمانہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی طرف انسانوں کا اور اللہ کی مخلوق کا جو فطری سفر ہے اس کی پہلی بڑی علامت یہ ہے کہ میں ان میں سے اٹھا لیا جاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ تم سب لوگ جنہوں نے مجھ سے اکتساب فیض کر رکھا ہے تم سب کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لے گا. یہ زمین جو ہے وہ تم سے بھی خالی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا وہ خوش نصیب آنکھیں جنہوں نے تمہیں دیکھ رکھا ہوگا، یعنی صحابہ بھی اور تابعین بھی، جنہوں نے تمہیں دیکھ رکھا ہوگا یہ دھرتی ان سے بھی خالی ہو جائے گی، وہ بھی زیر زمین چلے جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر لمحہ جو ہے وہ ایک تیز رفتار بارش سے پہلے آنے والی جو آندھی ہے اس میں جس طرح تیز رفتاری کے ساتھ پتے اڑتے ہوئے ایک منزل سے دوسری منزل کو سفر کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس تیزی کے ساتھ پھر زمانہ گزرنا شروع ہوگا اور قیامت جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ وہ بنیادی احوال ہے جہاں سے گویا قیامت کی علامات کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ آغاز ہو چکا ہے. اب جب آپ نے ابتدا میں بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ہمیں جو ظاہرات اور واقعات ہیں ان علامات پر تو ہمارا بڑا فوکس ہے اور ان میں بڑی دلچسپی اور یقیناً کسی حد تک یہ دلچسپی ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ جو کیفیات کا اور ہمارے رویوں کی جو علامات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما رکھا ہے کہ جب والدین کو اپنی پیدا کی ہوئی اور اپنی پرورش کی ہوئی اولاد کو اپنی حاجت بیان کرنے میں حجاب محسوس ہو اور خوف محسوس ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ماں باپ ایسی اولاد جسے انہوں نے پیدا بھی کیا اور پھر بہترین آسائشیں فراہم کر کے ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اپنی خواہشوں تک اپنے خواب تک قربان کر کے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا ہو، انہیں مفید اور کارآمد شہری بنایا، اور پھر عمر کے آخری حصے میں والدین اپنی جو ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے خوف ان سے محسوس کر رہے ہو، تو حضور فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا گویا یہ قیامت کی علامت کے طور پر ہوگا جب معاشرہ اتنا اخلاقی طور پر پست ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک تاجر جو ہے اسے یہ دھڑکا لگ جائے کہ میں جب تک مال کا عیب چھپاؤں گا نہیں اور جب تک میں مال بیچنے پر قسم نہیں کھاؤں گا اس وقت تک میرا جو خریدار ہے وہ میرا مال مجھ سے خریدنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا جب قسم کی بنیاد پر اور مال کا عیب چھپانے کی بنیاد پر تجارت ہونا شروع ہوگی تو انتظار کرنا کہ قیامت کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے. پوری دیانتداری سے سوچئے کیا یہ دونوں علامات آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں؟ بالکل ہے. کیا والدین کو اپنی حقیقی اولادوں سے اپنی جائز ضرورت جو ہے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ایک خوف اور ایک دھڑکا سا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ آگے سے بدتہذیبی نہ کر دیں، کوئی کرخت جواب نہ آ جائے، کوئی دل شکنی کا ذریعہ نہ بن جائے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے بارے میں بات کی، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر لین دین میں یہ ایک عام سی بات نہیں ہو گئی ہے؟ کیا آج کا جو تاجر ہے وہ ان دو احتیاطوں سے باخبر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر قرب قیامت میں ان مشقتوں اور ان آزمائشوں سے نہیں گزرنا اور اپنے زمانے کو یعنی گویا ان آزمائشوں تک نہیں لے جانا تو کیا وہ احتیاط کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ یقیناً نہیں نظر آتا. تو یہ وہ علامات ہیں جو رویوں کے درجے پر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر دو لوگ آپس میں ایک اپنے حق کی بنیاد پر لڑنا شروع ہوں گے تو لوگ جو طاقتور ہوگا اس سے اس کی دلیل طلب کیے بغیر اس کے حق میں رائے دینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے. حضور نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے نا تو قیامت کا انتظار کرنا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر جب دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی رائے دینے کے وقت سوچے سمجھے بغیر، حقائق کو جانے بغیر، ان پر غور و فکر کیے بغیر، ان کی تصدیق کیے بغیر، محض اس بنیاد پر کہ ان دونوں میں سے زیادہ انفلوئنشل کون ہے، میرے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں زیادہ مؤثر آدمی کون ہے، کیا ہم یہ دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتے کہ ہم نے کس کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے دینی ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا جب معاشرے کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو پھر تم نے انتظار کرنا ہے کہ گویا قیامت صبح آئی کہ شام آئی. اور آخری بات حضور نے فرمائی کہ جس وقت یعنی جو نوجوان ہوں وہ اپنے والدین کی نسبت ان کی بات کو جھڑک کر ٹالیں اور ان کی رائے پر اپنے دوستوں کی رائے کو زیادہ عزیز تصور کریں.
ٹھیک ہے گویا ان کے نزدیک اپنے ماں باپ کی ناراضگی اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو جتنی ان کے دوستوں کی ناراضگی اور دوستوں کے ذہن میں ان کے بارے میں جو تصور ہے اسے محفوظ کرنا اور ٹھیک رکھنا زیادہ ضروری ہو۔ حضور نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے نا، اور پھر آخری بات حضور نے فرمائی کہ جب ایک خدمت گار جو ہے، لونڈی جو ہے، وہ اپنے مالک کو جنم دے، اور حضور نے فرمایا کہ جب بیٹی ماں کو گالی دے، ٹھیک ہے جب یہ کیفیات آ جائیں تو حضور نے فرمایا پھر انتظار کرنا کہ قیامت صبح تمہیں آ کر گھیر لے یا شام کو تمہیں آ کر گھیر لے، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت قیامت تمہیں اپنے نرغے میں لے لے یا سورج کے غروب ہونے پر قیامت تمہیں آ لے۔ یعنی محاورتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تم تیار ہو جانا ان بڑی آزمائشوں کے لیے جن سے گزر کر قیامت تک انسانوں نے اور انسانیت نے پہنچنا ہے۔ تو کیا پوری دیانتداری سے ہم سوچیں، امام مہدی کا آنا، دجال کا ظہور، اس کا آنا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری علامات، ان پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ تو ہمارے بس میں ہیں بھی نہیں کہ کب، جو اللہ نے جب وقت طے کر رکھا ہے اسی وقت ان ساری علامات کا ظہور ہونا ہے۔ لیکن یہ جو رویوں کی علامات ہیں جن میں انفرادی درجے پہ آپ اور میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے، جنہیں درست کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ انفرادی درجے کی رویوں پر ہم محنت کر رہے ہیں؟ جو لوگ قیامت کے بارے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، خوف زدہ، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، حضور کے سوال سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اس عنوان کو کیسے لینا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ بالکل بھائی اصل سوال تو یہ ہے کہ قیامت کا ہونا جو کہ طے ہے، پروردگار عالم کی طرف سے تواتر کے ساتھ انسانوں کو ہر نبی کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جی قیامت کے لیے خود کو تیار کرو۔ اصل معاملہ قیامت نے کب آنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا زیادہ دلچسپ سوال نہیں ہے، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے میری اور آپ کی تیاری کیا ہے، اور اس تیاری کا آغاز کہاں سے ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ رویے جن کو حضور نے بتایا، گویا ان رویوں کی بنیاد نے، ان کی بنیاد کے اندر قیامت کے آثار موجود ہیں۔ یعنی جب یہ رویے انسانوں کے اندر خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، جب لوگ اپنے ان عیبوں پر فخر کرنا شروع کر دیں گے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جزا اور سزا کا تصور، نیکی اور بدی کا، گناہ اور ثواب کا تصور، اللہ کی راضی ہونے اور اللہ کی ناراضگی کا تصور انسانوں کی زندگی میں غیر اہم ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی جو ہے اس کے جلال اور جمال سے جو ہے وہ بے نیاز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دنیا کی ظاہری کامیابیوں کو ہی اپنی کامیابی اور دنیا کی ظاہری نقصانات کو ہی اپنا کل نقصان سمجھنا شروع کر دیں گے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ان کو اس یوم حشر کی طرف، یوم النشور کی طرف لے جانا چاہے گا، قیامت کی طرف انسان کا سفر شروع ہو جائے گا، جس میں پھر پروردگار عالم سارے حجابات اتار کے یہ جو ایک دھوکے کا غلاف اور ایک خواب جس کی کیفیت میں انسان موجود ہے، اس سے اللہ انسانوں کو بیدار کرے گا، اور ان کے سامنے ان کی کیے ہوئے اعمال کو اس طرح بیان کرے گا کہ جیسے وہ اسے دوبارہ سے ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس انداز میں وہ اپنی واقعات پر گواہ ہوں گے، اور پھر اس وقت کوئی عیب، کوئی سمجھداری، کوئی چالاکی سمجھداری جو ہے وہ اپنے گناہوں سے جو ہے وہ انکار کی آپ کو جرأت نہیں عطا کرے گی۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ قیامت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی تیاری کی طرف فوکس کیا جائے۔ سر نے آپ نے یہاں پر بات ایک بڑی بہترین کی، اور یہ بتایا کہ جو ہمارے اعمال ہیں روز قیامت وہ ہمارے سامنے وہ اسکرینیں بڑی بڑی لگا دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے وہ تیرے اعمال تھے جو تو اس دنیا میں کر کے آیا، جو دنیا میں تو ثواب دید کے لیے جو کچھ بھی کر کے آیا یا جو کچھ تیرے سے ہوا وہ تیرے سامنے ہے۔ تو کیا وہ سارے اعمال بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، سب کے سامنے ہی دکھائے جائیں گے؟ پروردگار عالم کا یہ معاملہ، اللہ اتنا حیادار اور باوقار ہے، حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ اس دن بھی جب روز قیامت بندے سے پوچھا جائے گا نا، اس کا نامہ اعمال سب سے پہلے اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور فرشتے اس سے اس کی کنفرمیشن لیں گے، اسے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ نیکی کی تھی، فلاں وقت تجھ سے یہ خیر ہوا تھا، فلاں وقت یہ تجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ تو انسان، حضور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے جب یہ سوال کیا نا تو حضور نے مسکرا کے آگے سے جواب دیا کہ انسان ان میں سے جو نیکیاں ہوں گی نا ان میں اسبات میں جواب دے گا، یعنی کہے گا کہ ہاں یہ نیکیاں تو میں نے کی ہیں، لیکن گناہوں پر انکاری ہو جائے گا، کہے گا نہیں مجھے گناہ یاد نہیں آ رہے کہ گناہ میں نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔
اور اس وقت بھی انسان ایک مغالطی کی زندگی میں ہوگا کہ شاید میں یہاں انکار کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم کے اذن کے ساتھ اللہ کی خاص قدرت جو ہے وہ اس قدرت کا نظام متحرک ہوگا، حرکت میں آئے گا، اور اس کا گزرا ہوا وقت زمانہ اس کے سامنے ایسے پیش کیا جائے گا جیسے ایک بچہ خواب کے اندر اپنا گزرا ہوا وقت جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے اس کا وہ پورا منظر جب دہرایا جائے گا تو اب اس کے پاس انکار کی جو ہے نا وہ وجہ نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا انفرادی درجے پہ۔ جو آدمی اس وقت اللہ کے سامنے اس لمحے میں بھی، جس وقت توبہ قبول دارالعمل ختم ہو چکا ہوگا، اب اس کے بعد کوئی عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی اس کے بعد کیا جانے والا کوئی عمل کسی کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ عبادت کا تصور ختم ہو جائے گا، توبہ کا تصور ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے یہ فرما رکھا ہے کہ جب کوئی شخص پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کا اتنا انتظار کرتا ہے کہ آخری سانس تک اس کے لیے جو ہے یہ مہلت فراہم کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک اسرائیل جو ہے وہ بندے کی شہرک پر اپنا پنجہ نہیں گاڑ لیتا، یعنی اس سے پہلے بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے، حضور کے الفاظ سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خوبصورت تصور ہے اور کتنا خوبصورت معاملہ ہے توبہ کرنے کا۔ حضور فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کوئی کسی کا اتنی بے چینی کے ساتھ، اتنی بے تابی کے ساتھ انتظار نہیں کر رہا جتنا اللہ اپنے بندے کے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی توبہ کا جب وہ اللہ توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ندامت کے ساتھ، اور آئندہ ویسا نہ کرنے کے پکے وعدے کے ساتھ پیش ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو زمین کے اس خطے میں فلاں شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کریں سبحان اب اللہ۔ ایک ایسا آدمی جو ساری زندگی کی گناہوں کی پوٹلی لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور کب پیش ہوا ہے؟ اپنی کسی مصیبت پریشانی میں آنے کے بعد پیش، اپنے بڑھاپے کو دیکھ کے، اپنی موت کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، اپنے کسی مالی نقصان کو دیکھ کے، کوئی اور اس کے ساتھ جو ایک تکلیف جس نے اس کو گھیر رکھا ہے اس سے نکلنے کے لیے بالکل اللہ کے سامنے اپنی صرف زبان سے توبہ پیش کرتا ہے، اور دو باتوں کے ساتھ۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام۔ سابقہ عمل پر غیر مشروط ندامت، بغیر یہ اللہ کے سامنے ظاہر کیے کہ اصل میں تو یوں تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا، اور میرا یہ مسئلہ تھا اس لیے مجھ سے یہ ہو گیا۔ غیر مشروط طور پر پروردگار عالم کے سامنے سابقہ عمل پر ندامت، اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ بس یہ دو باتیں، ان دو باتوں کے ساتھ جب کوئی شخص اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ مخلوقات کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے سے اپنے رب سے صلح کر لی۔ اب کیا ہے اس صلح کا انعام؟ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں نامہ اعمال کے اندر میرے اس بندے کا یہ عمل لکھا ہوا، اس کی گواہی شہادت موجود ہے کہ اس سے یہ عمل سرزد ہوا تھا، وہاں سے اس نامہ اعمال میں، اس حفاظت کے نظام میں سے اس کا وہ گناہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اسے ایسے کر دیا جائے گویا پہلے دن جس طرح پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ تو یہ جو توبہ کا تصور ہے نا، یہ جب یوم نشور ہوگا تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ توبہ کا تصور جو ہے وہ اس وقت تک ہے، گویا توبہ کی سہولت اس وقت تک ہے جب تک شہرک پہ جو ہے نا وہ اسرائیل کا پنجہ نہیں گڑتا، اور قیامت کے دن ظاہر ہے توبہ کا تصور نہیں ہوگا۔ اس دن اس وقت کی جانے والی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسے باقی ساری عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں، اس دن عبادت کا کوئی تصور ایسا موجود نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ یہ جو عاجزی ہے نا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ اتنا خیر پر مبنی عمل ہے کہ آپ تصور کریں کہ اس دن بھی جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اور وہ منظر نامہ اسے دکھایا جائے گا، تو جو آدمی اس منظر نامے پر توبہ کے لیے آمادہ ہو جائے گا نا، اس کو باقی انعام ملے یا نہ ملے، لیکن ایک انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کا وہ جو گناہ ہے اس کا اظہار اس کے رشتوں اور اس کے جاننے والوں اور مخلوق کے سامنے نہیں کرے گا، اور جو اس گناہ پر اکڑ جائے گا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا پھر نامہ اعمال پروردگار عالم کے سامنے گویا اس انداز میں پیش ہوگا کہ ساری مخلوق اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مان لیا جانا ہے نا، یہ جو توبہ کر لینا ہے، یہ جو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنے غلطی کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اس پر ندامت کا اظہار کرنا جو ہے، یہ اتنا فائدہ دینے والا عمل ہے کہ زندگی میں کریں تو سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہاں
یوم حشر میں اگر کوئی شخص اس رویے کو اختیار کرے گا، یہ ایک رویہ ہے نا، بالکل ایک سر، مزاج کا حصہ ہے، جو اس کو وہاں پر بھی اختیار کرے گا نا تو اللہ اتنی کرم نوازی ضرور فرمائے گا اس کے اوپر کہ بالکل اس کا نامہ اعمال، اس کے عزیز و اقارب، اس کے حرمت اور قربت کے رشتے، وہ لوگ جنہوں کے ذہن میں اس کی ایک بہتر رائے پائی گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا حجاب اور اس کا وقار قائم رکھے گا، اسے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنے دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ آف دا کیمرہ بتا رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے 3 جو علامات ہیں قیامت کی وہ بھی ظاہر ہیں، تو وہ کون سی ہیں سر؟ ہاں، رویوں کے ذیل میں وہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر بھی ہم سب کو جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اور احتیاط سے توجہ کرنی چاہیے۔ جی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، جب ان کا آخری وقت آیا نا تو اسرائیل ان کے پاس پہنچا ان کی جان لینے کے لیے، تو عالم یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ایک زیر تعمیر جھونپڑی کے اندر موجود تھے، آدھی جھونپڑی تعمیر تھی اور آدھی ابھی ہونا باقی تھی، اور آپ اس کے اندر حالت استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور عالم یہ تھا کہ آپ کی پنڈلیوں کے اوپر بارش کے قطرے پڑ رہے تھے، یعنی آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ آدھا باہر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جب پہنچے نا تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے پسندیدہ نبی، آپ کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے طویل عمر عطا فرمائی، یعنی سب سے زیادہ مہلت عطا کی گئی، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی آدھی جھونپڑی جو ہے وہ تعمیر ہے اور ابھی آدھی جو ہے اس کو تعمیر ہونا باقی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ذرا تصور کریں، جواب سنیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج سے 830 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 850 سال پہلے، میں اس جھونپڑی کو تعمیر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تعمیر کرنے کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ تم نے آنا ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے، سبحان کہتے ہیں اللہ۔ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا نا تو میں نے اسی لمحے سوچا کہ اگر تم نے آنا ہے تو پھر تمہارے آنے تک کا جو وقت ہے اسے جھونپڑی بنانے میں کیوں صرف کیا جائے، یہ وقت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا 830 سال انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی خالص رضا پانے کے لیے جو ہے نا وہ صرف کر دیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے صرف کر دیا۔ اب معاملہ کیا ہوا، جی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی نا تو مسکرانا شروع کیا، تو حضرت جناب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ آخری زمانے میں آنے والے لوگ، وہ جو قرب قیامت کے لوگ ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اتنی مضبوط اپنے گھر تعمیر کریں گے، اپنی رہائشیں تعمیر کریں گے کہ ان کے گھروں کے بالا خانے بادلوں میں ہوں گے، یعنی ان کی اپر سٹوریز اتنی اونچی ہوں گی کہ وہ بادلوں میں ان کے اوپر کی سٹوریز ہوں گی، اور فرمایا کہ ان کے جو گھر اور مکان ہوں گے، رہائشیں ہوں گی، ان کی بنیادوں پر زلزلے جو ہے نا وہ ناکارہ ہوں گے، ان پر زلزلے اثر نہیں کر پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں اس طرح کی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی یہ ہے۔ قرب قیامت کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا حال یہ ہوگا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی آخری زمانے کا تم بتا رہے ہو کتنے مضبوط گھر اور قلعہ نما گھر بنائیں گے، تو کیا ان کی عمریں جو ہیں وہ کئی صدیوں پر مشتمل ہوں گی؟ تو جناب نوح علیہ السلام کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کے دونوں ہاتھ کھولے، ان کے ہاتھ کھولے اور کہا کہ ان میں سے بعض کی عمریں تو آپ کے اور میرے ہاتھوں پر موجود جو پور ہیں ان سے بھی کم ہوں گی، یعنی یہ جو پور ہے نا ایک انگلی کے اندر ہمارے 3 حصے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کل پوروں کی تعداد ہے نا ان سے بھی کم عمریں ہوں گی، کئی لوگ ایسے ہوں گے۔ تو کہا پھر کس بات نے انہیں قیامت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اللہ سے غافل کر رکھا ہوگا؟ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا اس نے ان کو اللہ سے جو غافل کر دیا ہوگا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ ان پر اپنے کسی نبی کو نازل نہیں فرمائے گا، اپنی کوئی حجت تمام نہیں کرے گا، کوئی ان کو نشانی نہیں بتائے گا جس سے وہ جھنجھوڑے جائیں، جس سے ان کی توجہ دوبارہ اللہ کی طرف ہونا شروع اور وہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کرے؟ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنا آخری نبی بھی بھیج رکھا ہوگا، ہدایت کامل ان تک پہنچ چکی ہوگی، وہ اس کو ظاہری طور پر مانتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر اپنی ناراضگی کی 3 علامات جو ہیں ان کو ظاہر کرے گا، جو گویا قرب قیامت کی 3 علامات ہیں۔ جی جی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین
اس عنوان کے تحت ان 3 جو علامات ہیں نا ان کا اپنی زندگی کے اندر جائزہ لینا شروع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر جناب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان پر اپنی ناراضگی کی پہلی نشانی یہ ظاہر کرے گا کہ اللہ ان کے وقت میں سے برکت کو ختم کر دے گا۔ اب پوری دیانتداری سے میں اور آپ سوچیں، کیا ہماری روزمرہ کے معاملات میں ہمارے وقت میں سے برکت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ بالکل سر، ہوگی۔ ہم روزانہ 10-12 کاموں کی ایک فہرست مرتب کرتے ہیں، اگلے دن جب شام کو اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان میں سے 1-2 کام ہوتے ہیں، باقی 8-10 کام سارے رہتے پینڈنگ ہوتے ہیں اور 7-10-12 اور آ جاتے اور ہیں۔ آ جاتے ہیں، بالکل سر ایسے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پہلی علامت یہ ہوگی قیامت کے قرب کی کہ جو لوگ غافل ہوں گے قیامت کے آنے کے حوالے سے، اللہ کی سامنے پیش ہونے کے حوالے سے، ان پر پہلی ناراضگی کا اظہار یوں ہوگا کہ ان کے وقت میں سے برکت کو نکال لیا جائے گا۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں جب وہ اس بات سے بھی باخبر نہیں ہوں گے، متوجہ نہیں ہوں گے، جھنجھوڑے نہیں جائے، اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اللہ ان پر اپنی دوسری نشانی ظاہر کرے گا۔ اور دوسری نشانی کیا ہوگی؟ کہ اللہ ان کے رزق میں سے برکت کو نکال لے گا۔ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے؟ بالکل سر ایسے۔ 1000 روپیہ روز کمانے والا آدمی جتنا پریشان ہے نا، 1 کروڑ اور 1 ارب روپیہ روز کمانے والا آدمی بھی اتنا ہی پریشان نظر بالکل آتا صحیح ہے۔ کہا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ رزق کی کمی اس کا سبب نہیں ہے، رزق میں سے برکت کا اٹھ جانا جو ہے یہ اس کا سبب ہے۔ تو دوسری نشانی بھی ان کے اندر ظاہر ہوگی۔ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے روز و شب میں، ہمارے گرد و پیش، حتیٰ کہ ہماری زندگیوں میں کیا یہ دوسری نشانی جو قرب قیامت کی ہے یہ ظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں بالکل آتی؟ ہو چکی سر۔ وقت کی میں سے برکت کا اٹھ جانا بھی ہماری زندگی سے گواہی اس کی آ رہی ہے، اور رزق میں سے رزق سے بھی برکت کا اٹھ برکت کا جانا اٹھ جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل سر۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اللہ ان پر اپنی تیسری نشانی ظاہر کرے گا، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ بڑی دلچسپ نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے رشتوں میں سے برکت کو نکال لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا یہ رشتوں میں سے برکت کا نکلنا کیا ہے؟ بہت بڑی سر یہ بات ہے، بہت اور بڑی آج اس نشانی ہے۔ معاشرے میں ہم جس طرح رشتوں کے تقدس پامال کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھول بھی چکے ہیں کہ کیا یہ روز قیامت کی علامات میں شامل ہے یا نہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام سے حضرت نوح نے یہ سوال کیا کہ رشتوں میں سے برکت کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے رشتوں کو جو ہے نا راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ رشتوں کا بنیادی یعنی تصور یہ ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی میں راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہا برکت کا اٹھ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ جو راحت دینے کے لیے اللہ نے عطا کیا تھا نا، اس سے اذیت انسانوں کو پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم اپنا تجزیہ کریں، وہ رشتے جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، جو حرمت کے، قربت کے رشتے ہیں، کیا سب سے زیادہ ان سے ہمیں اذیت نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا سب سے زیادہ تکلیف ان سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ آج بچے ماؤں کو اذیت پہنچا اب رہے آپ ہیں، تصور کریں نا، بہن اولاد بھائی سے ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور کوئی تو زمین کے ٹکڑے کی خاطر جو ہے جانیں لے رہے ہیں ایک بے دوسرے۔ شک ایسا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے راحت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ اولاد جس کے لیے نہ جانے کتنی راتیں والدین نے جو ہے نا مسلح پہ گزاری ہوتی ہیں، کوئی مزار نہیں چھوڑا ہوتا، کوئی عقیدت کا اظہاریہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ نہ گزرے ہوں، جس کرب سے وہ نہ گزرے ہوں۔ ہر چلتے پھرتے آتے جاتے سے دعائیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر اللہ ایک دن کرم فرماتا ہے، اس کے آنے کے آثار پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جو 9 ماہ کی مشقت ہے، پھر اس کے بعد کی زندگی، اور پھر پیدائش کے پہلے لمحے پر اس پر سارے اپنے خواب قربان کر دینا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنے سارے اسباب اس پر قربان کر دینا، اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ راحت کا رشتہ تھا نا، آج والدین کو کیا سب سے زیادہ اسی راحت والے رشتے سے اذیت نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی سر، بالکل۔ اس معاشرے کے اندر کتنی کہانیاں ہمارے گرد و پیش میں ایسی موجود ہیں جن میں والدین ان کے دن اور رات جو ہے نا وہ اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے۔ اور بعض کیسز میں تو یہ حالت ہے کہ والدین شرما حضوری بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ان کی اولاد کیا کر رہی۔ میں نے پیر صاحب ایک واقعہ پنجاب کا ہی ہے وہ پڑھا اور دیکھا کہ گزشتہ کوئی 20 سال پہلے اغوا ہونے والا شخص جو ہے وہ اپنی ہی بیٹی اور اس کا شوہر ہے، اس کے گھر سے اس کی جو لاش ہے برآمد ہوئی کہ انہوں نے کمرے کے اندر اس شخص کی کھودا، اور کمرے کے اوپر وہ اپنی چارپائی رکھ کر سو رہے تھے، کوئی گزشتہ 15-20 سال سے،
اور وہ سر جب پولیس نے ان کے گھر کوئی ڈکیٹی چوری ہوتی ہے، پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، کسی شخص کو پکڑتی ہے، تو تب وہ شخص بتاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں معاملہ ہے کہ اس جگہ جب انہوں نے وہ جگہ کھودی تو نیچے سے اسی باپ کی لاش نکلی۔ اللہ آپ یہ دیکھیں کہ سر ایک بیٹی جو ہے، بیٹی تو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو رحمت ہے، اور بیٹی ماں باپ کے لیے جو ہے وہ بہت حد تک اپنا سب کچھ قربان ایسا کرنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آپ اس ماں کو بھی یاد کریں جس نے اچھرا میں 3 بچوں کو جی. جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا۔ تو تو یہ جو رشتوں میں سے حلاوت کا تصور ہے نا، بالکل یہ سر، جو رشتوں سے راحت پہنچنی تھی، اس کا اذیت میں بدل جانا، اس راحت کا اذیت میں بدل جانا، اس سے بڑی قیامت کی کیا نشانی ہو قیامت کی سکتی؟ نشانی، بالکل سر ایسے۔ جب اپنے وجود سے زندگی پانے والی اولاد اپنے باپ کے جنسی استحصال سے محفوظ نہیں رہ سکتی، جس معاشرے میں اولاد کو ماں باپ سے بچنے کے لیے ایک انتظام کرنا پڑ رہا ہو، یعنی ماں کی نیندیں حرام ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے اسے اس کے باپ سے محفوظ کیا جا سکے، صحیح بات ہے، جس معاشرے میں انسان جب اپنی تہذیب میں اس بد تہذیبی کا شکار ہو جائے تو اس کے بعد یہ از خود ایک قیامت کی علامت ہے۔ قیامت کی علامت، بالکل بلکہ اگر سر۔ مجھے اجازت دیں تو میں ایسے علامت نہیں، میں ایسے خود قیامت کہتا ہوں۔ اس سے جی، بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ جب انسان درندوں کے اس معیار سے بھی نیچے گر جائے۔ بالکل سر، بالکل یہ جو ایسے۔ گرد و پیش میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو کہانیاں ہم تک پہنچتی ہیں، جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا تصور کرتے ہوئے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے میں کہ کہتا ہوں انسان سر کہ اس وہ یہاں درجے پہ پہ گر بیان بھی سکتا ہم ہے، نہیں کر سکتے، وہ گر ایسے ایسے سکتے ہیں۔ واقعات ہیں سر، بالکل ہم بیان بھی نہیں کر میں سکتے۔ ایک بڑی سخت بات پچھلے کئی دنوں سے میری زبان پہ ہے، اور میں جب خاص طور پہ یہ جو ہمارے نابالغ بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں تو میں اس پہ ایک عجیب سی میری کیفیت اور اس پہ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں، ہوں، میں نے کئی دن لگا کے اس پر ریسرچ کی اور دیکھا کہ جنہیں ہم درندہ کہتے ہیں نا، یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ وحشت ناک، وحشت، جن سے وحشت اور ظلم کی ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مخلوق میں وہ جانور، وہ جاندار جنہیں ہم درندہ کہتے ہیں، یعنی جن کے ہاں رحم کا کوئی تصور نہیں تصور پایا ہی نہیں، جاتا ہے، بالکل۔ یقین مانیے وہ بھی اپنے قبیل کے، اپنی اسپیشی کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف جنسی رغبت نہیں رکھتے۔ اور یہ انسان جسے اللہ نے احسن تقویم کے درجے پہ تخلیق کیا، جسے اشرف المخلوقات بنایا، جب وہ قرآن کی آیت کے مصداق جب وہ گرتا ہے نا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پھر اس کے گرنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا جو ہے نا وہ پستی کے اندر گر جایا کرتا ہے، کہ یہ جو بنیادی جو درندوں کے ہاں تہذیب پائی جاتی ہے نا، انسان اس سے بھی ایک درجہ عاری ہو جاتا ہے، اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔